الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد سورہ آل عمران آیت نمبر 197۔ یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یعنی دنیا کے وسائل، آسائش اور سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، حقیقت میں متاع قلیل تھوڑا سا ہی فائدہ ہی ہے، کیونکہ بالآخر انہیں فنا ہونا ہے، اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے جو ان کو حاصل کرنے کی کوششوں میں اللہ کو بھی فراموش کیے رکھتے ہیں اور ہر قسم کی اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدود کو بھی پامال کرتے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ ان کے برعکس جو تقوی اور خداوندی کی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، گویا دنیا میں ان کے پاس اللہ کی فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی، مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہاں ان ابرار یعنی نیک لوگوں کو جو اجر اور صلہ ملے گا وہ اس سے بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اور ان کی طرف جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز یعنی الگ کر دیا، جن کا مشن ہی اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، آیات الہی میں تحریف و تبدیل کرنا اور دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کے لیے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچنے والے نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آیت میں جن ایمان والے اہل کتاب کا ذکر ہے، یہودیوں کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچتی، یعنی ایسے لوگ 10 تک ہی بہت کم تعداد میں۔ البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ یعنی صبر کرو، صبر یعنی طاعت کی اختیار کرنے اور شہوات اور لذات ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ جنگ کی شدت میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ ہے، یہ بھی بڑے عزم اور ولولے کا کام ہے، اس لیے حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، کہ اللہ کے راستے جہاد میں ایک دن
پڑاؤ ڈالنا یعنی مورچہ بند ہونا دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں مکارہ یعنی ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ جس طرح سے جنگ میں ایک رباط ہوتا ہے سرحد کی نگرانی کرنا، اسی طرح عمل کے اندر بھی رباط ہوتا ہے کہ انسان سخت ٹھنڈی کے موسم میں وضو کرنا پسند نہیں، پانی ٹھنڈ لگتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، پھر بھی وضو اچھی طرح کرتا ہے، یہ بھی رباط ہے، یعنی جہاد جیسی تیاری ہے۔ اسی طرح مسجد کی طرف چل کر آنا، زیادہ قدم بڑھانا، یہ بھی اسی میں آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک نماز ہو جانے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو حدیث میں رباط کہا گیا ہے، گویا سرحد کی نگرانی ہے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ آل عمران بھی مکمل ہوئی۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اگلی سورت ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔